الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب صدق اللہ مولانا العظیم۔ فراز سورہ آل عمران کے یہ 20ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے اور یہ آیت رکوع اس سورہ مبارکہ کا اختتامی رکوع بھی ہے، اور ان آیات کا تعلق محض گرد و پیش کی آیات سے ہی نہیں ہے بلکہ پوری سورہ مبارکہ کا یہ خلاصہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق واختلاف اللیل والنہار، اور اس رات دن کی تبدیلی میں لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ الباب ہم کہتے ہیں نا کسی بات کا جو نٹ شیل ہوتا ہے یعنی لب لباب ہوتا ہے، وہی مطلب ہے اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز میں؟ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس رات اور دن کی تبدیلی میں۔ یہ کوئی معمولی قدرت کا مظاہرہ نہیں ہے، اس پر جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کی خصوصیات بتائی ہیں ان لوگوں کی۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ کن حالتوں میں؟ جو 3 حالتیں ہیں انسان کی وہ بیان کرتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی یاد رکھتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے یعنی لیٹے ہوئے بھی، ہر لمحے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے اپنے رب سے۔ ہمیں بھی اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا تعلق رکھتے ہیں ہر وقت، یعنی اس کو یاد رکھیں، اس کی نعمتوں کو، اس کے یہ ساری تعلیمات کو، اور پھر جزا سزا کو، ہر چیز کو ہم پیش نظر رکھیں، ان سے اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں۔ اور پھر اپنے رب سے یہی فریاد کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے سود پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ سب عظیم مقصد کے تحت ہے اور تیری بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ سب۔ سبحانہ کا تو پاک ہے، یعنی تیری ذات ہر قسم کی خامی سے، عیب سے، کجی سے، نقص سے پاک ہے تیری ذات۔ فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اور یہ فریاد کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ، اسے تو نے ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا، یعنی یہ ٹھکانہ ایسا ہے کہ جو رسوائی کا ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کون ہے ظالم؟ جو اللہ کی ان سب قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے غافل ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اور اندھیرے میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا، اور یہ
فریاد کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا، اننا سمینا، ہم نے سن لیا، منادی ایک منادی کرنے والے کو، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یا پروردگار ہم نے ایک ایسی ہستی کا پیغام سن لیا جو تیرے راستے کی طرف بلا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، کہ بھائی اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو، فآمنا، پس ہم تو لے آئے ایمان، ہم نے دیر نہیں لگائی، ہم نے اس منادی کرنے والے کی ندا کو ہم نے قبول کر لیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے جو قصور ہیں ان کو تو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جب تو اٹھائے تو ابرار کے ساتھ اٹھانا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اپنے تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا فرما دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونے دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، دیکھیں گے مومن کی اپنے رب سے کس طرح سے وہ فریاد کرتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں، تو سب سے بڑھ کر ایفائے عہد کرنے والا ہے۔ یہ وعدے کا پورا کرنا یہ مومن کی خاص صفات میں سے ہے۔ منافق کے لیے یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے فرمایا کہ اس کی جو ہے نشانیاں، ان میں سے یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ المنافق ثلاثۃ آیات، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری یہ کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور فرمان میں چوتھی بھی آپ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اے پروردگار، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پس ان کے رب نے بھی ان کی دعا قبول کر لی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس طرح سے حوصلہ افزائی کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف جھک جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسے شرم آتی ہے اپنے بندے کی فریاد کو ٹھکراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ذکر و انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس معاملے میں، نہ کالے گورے میں فرق، نہ کسی اور لحاظ سے کوئی فرق۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کا قدردان ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، لہذا جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اچھا اجر پائے گا۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیے اللہ کی خاطر، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہ مدنی دور کی آیات ہیں، ظاہر ہے ہجرت ہو چکی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑے، رشتہ دار بھی چھوڑے، کاروبار بھی چھوڑے، یعنی سب اپنے چیزیں جو بھی تھے سب چھوڑائے، کس کے خاطر؟ اس منادی کو قبول کرتے ہوئے جو اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے جو دعوت رکھی تھی اس کی خاطر۔ تو وہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہوں نے میرے راستے میں اذیتیں برداشت کی، نقصانات اٹھائے، تکلیفیں جھیلی، وَقَاتَلُوا، اور جنگ کی، لڑائیاں کی میرے راستے میں۔ ظاہر ہے یہ غزوہ احد کے بعد کی آیات ہے، تو اس سے پہلے غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا اور چھوٹے موٹے مارکے ہوتے رہتے تھے۔ وَقَاتَلُوا، جنہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور جانیں قربان کی، قتل کیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ان کی برائیاں ضرور ان کے نامہ اعمال سے خارج کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار،
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثواب من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے نتیجہ عمل ان لوگوں کا جن کی یہ خاصیتیں بیان ہوئی، تو ان لوگوں کا یہ نتیجہ عمل ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین نتیجہ عمل ہے۔ اللہ سے بہترین نتیجہ عمل کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو محترم بھائیوں، کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، کچھ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ ید بیضہ لے کر آئے، عصا لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، آپ بتائیں آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی ساری آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ان کے سامنے تلاوت کی، میں تو یہ لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ خود قرآن مجید ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس دعوت کو پوری تندہی کے ساتھ اختیار کرنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔